बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप तमाम दोस्तों ने दुआ की, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और आपने मुझे दुआ में याद रखा। मैं आपका एहसानमंद हमेशा रहूँगा। और प्रोग्राम करने में जी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज़ ना यहाँ से नहीं निकल रही थी, वो ना कड़ाकेदार किस्म की आवाज़ और ज़ोर नहीं लग रहा था। तो इंशाल्लाह आज पूरा जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपने फॉर्म में उसी तरह वापस आएंगे। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से ये ना आईनी तरमीम के ऊपर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी रही है कि आप फजल रहमान साहब के साथ बैठे हैं और जाकर आप इंगेज कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये समझ में ज़रूर आती थी और सवाल भी उभरता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम का बेनिफिशरी नहीं है। ये हो तब भी हमें फ़ायदा नहीं है। जब मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करता हूँ वो ये कहते हैं, और ये अगर ना भी हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों कर रही थी? आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्हें एंगेज किया। फजल रहमान साहब भी एंगेज रहे, आखिरकार उन्होंने एक दिन और मांग लिया और अब ये फ़ैसला अब से कुछ ही घंटों के बाद हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक हुकूमत को पीछे धकेलने में कामयाब हो गई। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये आईनी पैकेज सिर्फ हुकूमत के फ़ायदे में है, हुकूमत के लाने वालों के फ़ायदे में है। फजल रहमान के फ़ायदे में अब शायद हो जाए, बिलावल जरदारी के फ़ायदे में और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ये तमाम वो टोला है जिसके फ़ायदे के लिए सब कुछ किया गया। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। ये होती है नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मसला। आज जो फ़ायदा हुआ है ना, वो इमरान खान से मुलाकात हो गई है। जो मुसलसल एक रुकावट खड़ी की थी वो रुकावट भी दूर होगी और मुलाकात होगी। इमरान खान की स्पिरिट्स कैसी हैं, किन हालात में रखा हुआ है, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को क्या पैगाम दिया, ये आईनी पैकेज इस स्ट्रगल के अंदर ना दूर दूर तक कहीं नहीं है। इमरान खान का आज भी पाकिस्तान की ताकत से ये मुतालबा है कि इक़्तिदार असल ताकतवर जो जहां से ये तुम सोर्स ऑफ पावर जिसे तुम कहते हो ना, उनको लुटा दो, और वो है पाकिस्तान की आवाम। ये ताकत उनकी है और उन्हें मिलनी चाहिए। इमरान खान का आज भी ये मुतालबा है। मुल्क के चाहे चीफ जस्टिस ये सारे के सारे शरीफ खानदान से भी लगाते हैं, एक ही मुतालबा है कि मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी का मैंडेट तुमने चोरी किया है, इस मैंडेट को वापस किया जाए। जो सबूत तुम्हारे पास अगर मौजूद है इमरान खान और बाकी लोगों के खिलाफ, इन्हें अदालतों में पेश करो, और अगर नहीं तो इमरान खान को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए, क्योंकि अब तक पिछले 1.5 बरस में तुम कुछ कर नहीं सके। अभी इन्होंने केस निकाला है और फर्द जुर्म जो है वायद होने जा रही है। JSU हमले के अंदर इमरान खान और जो शेख रशीद साहब हैं, वहां पर भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरत थी, क्योंकि आप अपने दुश्मन का मुकाबला, पाकिस्तान के सज्जन और अपने दुश्मन का मुकाबला वोट की ताकत से नहीं कर सकते थे। आप इस तरह कर सकते थे। वीडियोज़ आ रही हैं लोगों की, उनके बच्चों को उठाकर ज़दोकोप किया जा रहा है। उनके कमीज़ आप उठाकर देखें ना तो खून में लथपथ उनका जिस्म आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान में तो खैर ट्विटर उस तरह से चलता नहीं है, आपको एक्सेस भी शायद ना हो, तो ये इस वक्त सूरत हाल है। तो ये वो बेनिफिशरी और वो लोग हैं जो सब कुछ कर रहे थे। इमरान खान का आज भी वही मुद्दा है कि ये हुकूमत असल वारिसीन को दी जाए, और पाकिस्तान कि अवाम जो इस मुल्क की असल वारिस है, उन्होंने जिसको वारिस बनाया, ये हुकूमत उसकी अमानत है, उसे लौटा दी जाए। इमरान खान की आज भी स्ट्रगल वही है, इन तमाम चोरों लुटेरों के खिलाफ जो आइन बदलने निकले हैं, आइन तोड़ने के बाद, और पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह बर्बाद करने निकले हैं। खान साहब का एक ही मुद्दा है कि ये तमाम इक़्तिदार अवाम को वापस दिया जाए। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने रात से जो कुछ हो रहा है वो भी रखता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी सुबह का सूरज जो है वो निकला है पाकिस्तान के अंदर, और तहरीक इंसाफ ने रात को ये फैसला कर लिया। शायद फजल रहमान को ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी और सियासी कमेटी का फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ को ये पहले भी फैसला कर लेना चाहिए था। आपने इन्हें एंगेज रखा, बहुत अच्छा किया, लेकिन कभी भी ये आपके एजेंडे में शामिल नहीं थी। इस मुल्क के अंदर तहरीक चलनी है, फजल रहमान के साथ या फजल रहमान के अलावा तहरीक चलनी है और तहरीक ज़रूर चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी का फैसला इलामिया जो जारी किया गया, तहरीक इंसाफ की एक खसूसी इजलास हुआ और इलामिया तहरीक इंसाफ की कमेटी ये कहती है कि नहायत गैर शफाफ और मुतराज़ तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा ना बनने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है। बिल्कुल ठीक है।
पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर राय शुमारी, वोटिंग के अमल के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हथियाकर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी और जमहूरी और जवाज नहीं। मैंडेट चोर सरकार, इसके सरपरस्त आइन जो तरामीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करने और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और इमरान खान की हिदायत पर अमल के पाबंद हैं। कारकुन पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करते हुए सेनेट या कौमी असम्बली में किसी अंदाज में रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान के घरों के बाहर पुरअमन धरना दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब यह असूली फैसला कर लिया, जिसने इमरान खान के साथ गद्दारी की है ना, अब उसका दरवाजा जो है ना वो रोका जाएगा, धरना होगा और लोगों को बताया जाए कि गद्दार इस घर में रहता है, जिसने इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके सब कुछ बेच दिया। इमरान खान को भी बेचने की कोशिश की, ये अलग बात है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। जिसका रेट ना लगे, जिसका कोई मोल ही ना दे सके, उसे कौन खरीदेगा? तो ये लोग शायद भूल चुके हैं। आपके ऊपर प्रेशर था जब आप सियासत के अंदर और मुल्क के लिए निकलते हैं ना, और बीइंग अ पॉलिटिशियन ये आपका काम है कि आपने कौम के लिए फैसले करने हैं एज अ लॉ मेकर। अभी असेंबली में आईनी पैकेज आ रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो क्या आप इस प्रेशर को झेल सकेंगे? देख लें आज काजी साहब, ये मुल्क और ये जो जमहूरियत है इसका जनाजा निकल रहा है, और इस जनाजे का ऐलान आपने किया। जनाजा पढ़ाया जाएगा कल या परसों या आज किसी वक्त, लेकिन ये जनाजा पढ़ाया जाएगा और फिर इसकी कब्र खोदी जाएगी जिस पे कतबा लगेगा और उसके ऊपर लिखा जाएगा मरहूम जमहूरियत 2024। ये सब कुछ जो है ना क्रेडिट आपको जाता है। जब आप कौम के लिए निकलते हैं ना तो फिर ये प्रेशर आपके रास्ते में आते हैं। इमरान खान के ऊपर क्या प्रेशर नहीं है? जान से मारने की कोशिश लोगों ने की, अटेम्प्ट भी हुई, गोली भी लगी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान खड़ा है और इमरान खान ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते थे तो फिर आपको इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था। तो अब पीटीआई इन तमाम लोगों का घेराव करेगी और कौम को इनकी हकीकत जो बताएगी। सर, स्ट्रगल आज भी पीटीआई की वही है कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए सड़क पर निकलना है। यानी पैकेज, ये हुकूमत, ये बाकी मामला जो है ना, ये हमेशा से सेकेंडरी भी नहीं बल्कि कोई 5वीं 6ठी नंबर के ऊपर इनकी बारी आती है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो 5 जो लोग आज गए थे जिन्होंने एक स्पेशल एक बना दिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं है। मैं आज ना तहरीक इंसाफ जब मौलाना से मिलकर गई और फिर उसके बाद जो हुकूमती डेरे थे ना, मैं टाइम नोट कर रहा था, तो आपको हैरत होगी कि बिलावल 24 घंटों में ना 4 दफ़ा मौलाना से मिलने के लिए आया है। ठीक हो गया। और बाकी शख्सियात जो मौलाना को मिलने आई, इनका भी मैंने टाइम नोट किया। मोहसिन नकवी साहब जी 2 घंटे 52 मिनट वहाँ पर रहे। इसहाक डार साहब 1 घंटा 29 मिनट। अख्तर मेंगल 12 मिनट मौलाना की रहायशगाह पर रहे। और बिलावल भुट्टो 4 घंटे से ज़्यादा वक्त जो है वो वहाँ पर उन्होंने गुजारा है। इसके बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मौलाना बाहर आए और उन्होंने आकर ऐलान किया जिसका कौम को शिद्दत से इंतज़ार था। ये जो शिद्दत, और मैंने मुस्कुराते हुए जो आपके सामने ये जो जुमला कहा है ना, इसका एक बैकग्राउंडर है। आज पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल जो है ना वो एक हाइप क्रिएट ये कर रहे थे कि शायद आज कोई तारीखी दिन है, आज मुल्क के अंदर जो है वो कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। और जो टिकट्स चल रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद जो है मौलाना बिलावल के साथ गाड़ी में बैठकर इकट्ठे पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और इस तरमीम के ऊपर जो है वो ऐलान करेंगे। इस किस्म की खबरें जो है ना वो लॉन्च करवाई गई पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। और मैं उस वक्त बैठा ना, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त आए हुए थे, मैं उनसे ये बात ये कर रहा था कि अब से कुछ ही देर बाद ना ये मौलाना तकरीर करेंगे, भाई साहब बाहर आकर, और ये कहेंगे कि हम हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं बशर्ते हमारा मुसवदा जो है उसे तस्लीम किया जाए। और उन्होंने बाहर आकर वही कहा। क्या अल्फाज थे मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का वक्त मांगा है, मुझे कल इनका जवाब मिल जाएगा। हमारे दरमियान बिल के हवाले से कोई तनाज़ा नहीं है, जो शिकें हमें मंजूर नहीं थी उन्हें निकाल दिया गया। और ये मौलाना ने आकर कह दिया, और वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान का शुक्रिया अदा किया
یہ تو اتنے بے ضمیر لوگ ہیں اور اتنی ڈنڈی اور ڈنڈے مارتے ہیں، یہ عمران خان کا نام نہیں لیتے، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں۔ عمران خان کا نام لینے کی کم از کم مولانا میں ہمت تو تھی نا، کریڈٹ دینا چاہیے، مولانا نے آج یہ کام کیا، عمران خان کا نام لیا اور پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے اسے چلایا، تو مولانا کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ اب کل کیا کرتے ہیں یا آج کیا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے۔ اب انتہائی اہم سوالات کیا ہیں؟ پاکستان کا میڈیا مسلسل یہ بتاتا رہا کہ ترمیم ہونے جا رہی ہے اور کچھ گھنٹوں میں پارلیمنٹ پہنچ جائیں گے، سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور پھر دوسری طرف قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ سینٹ کے اجلاس میں تو ایک کلپ جی بڑا وائرل ہو رہا ہے، تو جو ڈپٹی چیئرمین صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے سینٹ کے، تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں بات کریں نا، کچھ لوگوں کے حوالے سے بات کریں، کوئی عوام کی بات کریں، مسائل کی بات کریں، تو پیچھے سے آواز آئی کہ سر 11 بجے کون سی بات کریں۔ تو یہ حالات تھے، یہ آپ نے پاکستان کے پارلیمان کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ بھیڑ بکریاں تو تھی، اکھاڑا بن چکا جی، اور اب اس کی کوئی سینکٹیٹی جو ہے وہ نہیں رہ گئی۔ تو فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا اس کو کمپیریزن آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ مصفدہ اے کیا تھا، بی کیا ہے، چونکہ اس کے اوپر ساری یہ حکومت اور مشینری جتنی بھی اس وقت لگی ہوئی ہے وہ بے نقاب ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو خواجہ آصف ہیں اور پھر رانا ثناءاللہ، ان کے بیانات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتفاق رائے نہ ہوا تو پہلا مسودہ ہی پاس کروایا جائے گا۔ اس پہلے مسودے میں پتہ کیا ہے؟ ملٹری کورٹس، آرٹیکل 9، اور پھر اپنی مرضی کا چیف جسٹس سے لگائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا مسودہ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور مولانا کا مسودہ، اس کا کمپیریزن جو میڈیا کو رکھنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں رکھا۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا۔ پیپلز پارٹی اور حکومت نے جو مسودہ تیار کیا تھا، اس میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل ہونا تھا، کیونکہ حکومت کو اصل مسئلہ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ہے۔ اس مسودے کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ایک نامزد کرے گی۔ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک جج رضامند نہیں ہوتا تو پھر اگلے 3 میں سے تعیناتی ہوگی، یعنی جسٹس سمین الدین کو لگا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے تقرری کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی، 4 ارکان سینٹ کے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال ہوگی، اور چیف جسٹس کے لیے عمر کی بلائی حد 65 سال مقرر کرنے کی تجویز تھی۔ مولانا کی جماعت کو اس نقطے کے اس کے اوپر اعتراض تھا، کیا حکومت اس سے اب پیچھے ہٹے گی؟ کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے۔ آپ غور کریں نا، اگر ان کے الفاظ کے اوپر، انہوں نے کہا جی ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا مسودہ تھا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے۔ اور رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف نے آ کر ایک نئی کہانی سنائی کہ بھئی اگر مسودہ اس کے اوپر اتفاق رائے نہ ہوا تو ہم پھر پہلا مسودہ لے کر آئیں گے۔ اتفاق رائے کیوں نہ ہوا؟ اتفاق رائے جن سے انہوں نے پوچھنا تھا، اگر وہاں سے اجازت نہ ملی، میں آپ کو نا پارلیمان کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جتنے بھی نگینے تھے نا، جو پریس گیلری ہے جہاں سے انہوں نے گزر کر اندر جانا تھا، اس کو انہوں نے لگا دیے تالے، اور اس لیے تالے لگا دیے کہ پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے صحافیوں کی پوری پلٹون تھی، اور وہ تو باز نہیں آتے نا، ہم کیوں باز آئیں، ہمارا کام ہے سوال کرنا۔ تو انہوں نے سوال کرنے تھے کہ میڈم زرکا کیا ہوا، اور کوئی اگر بات کہہ دی جاتی تو obviously ان کے لیے embarrassing ہوتی، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو پہلے بند کرو نا، تو اسے کارڈن آف کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جی کہ ادھر سے یہ نکلے ہیں فضل الرحمان سے مل کر، تو سیدھا بلاول گیا جی چیمبر میں وزیر اعظم کے، کہ مولانا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا ہمیں ٹائم دیں اور ہم کل اس پہ فیصلہ کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا انتظار ہے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن مسودہ وہی ہے جو ہمارا اور ان کے ساتھ طے پایا ہے۔ تو پھر شہباز شریف صاحب نے فون گھمائے، اور جہاں پہ رپورٹ کرنا تھا کر دیا کہ سر مان نہیں رہے۔ تو اس کے بعد یہ خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ پھر میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انگیج کرنا تھا کر لیا، ملاقات کروانی تھی انہوں نے کروا لی، اب یہ دوبارہ ایک ملاقات چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ود اور ود آؤٹ جو ہے وہ ہم جائیں گے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس آئینی ترمیم سے نہ کوئی لینا دینا تھا، اور نہ ہی آپ کا ان کے ساتھ بنتا ہے، کیونکہ جو ایک نظریاتی اختلاف ہے وہ ہے چیف جسٹس کی تقرری، اور آئینی پیکج کے اندر جو چیزیں ہیں وہ حکومت کی بینیفیشری جو پوری ٹیم ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کی عوام کے خلاف یہ آئینی پیکج آ رہا ہے۔ ایک ایسا جج ہوگا جو ان کو تحفظ دے گا۔ آپ دیکھ رہے قاضی نے کیا کیا،
یہ جو لوٹوں کی فیکٹری لگائی ہے, یہ جو تحفہ قاضی ہمیں دے کر جا رہا ہے, یہ کس کا مرہون منت ہے؟ قاضی کا. اور قاضی صاحب کا یہ کرشمہ ہے جو کر کے جا رہے ہیں. اب مولانا کے مسودے میں صرف آئینی بینچ ہے, کتنے ججز ہوں گے اور چیف جسٹس کون ہوگا, چونکہ مولانا بار بار کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور کو لگاؤ چیف جسٹس, اور اگر چیف جسٹس منصور کو نہیں لگایا جاتا تو یہ وکلا کو, میرا خیال ہے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل لائرس, ان میں سے بہت سارے میرے استاد بھی ہیں, کہ شرم کر کے اب میدان میں آنا چاہیے, چونکہ بہت دیر ہو گئی ہے سر. ایک آئینی پیکج لا کر آپ کے گھر کو, ہمارے گھر کو, اس کے در و دیوار کو گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. آج نا میں ایک دوست کو سن رہا تھا اور میرے نا وہ کلپ دل پہ کہتے ہیں نا کہ اثر کر گیا. انہوں نے کہا جی حکومتیں ایسے نہیں چلتی, اور میں اگلے 25-30 برسوں میں پاکستان کو نقشے پہ نہیں دیکھ رہا. تو اب یقین کریں دل کر رہا تھا کہ روؤں اور ان سے پوچھوں کہ آپ ایسی باتیں جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. پھر یہ حالات دیکھے تو ان کی باتیں نہ کہیں سچی لگنا شروع ہو گئی کہ سر حکومت اور ملک ایسے نہیں چلتے, ایسے تو کوئی کریانہ سٹور نہیں چلتا. ہمارے دوست عیسیٰ نقوی نے بہت خوب جملہ کہا کہ ایسے تو کریانہ سٹور نہیں چلتا جیسے آپ حکومتیں اور ملک چلانا چاہتے ہیں. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. عدلیہ کمپرومائز, پاکستان کی فوج ہمیشہ سے کنٹروورشل تھی, اور خان صاحب نے جتنا ان کو ایکسپوز کر دیا, آج 77 برسوں میں سب سے زیادہ کنٹروورشل ہو گئی. پاکستان میں سیاستدان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ان کو گراؤنڈ مہیا کرتا ہے, اعلیٰ بنا رہا, ان کی گود میں بیٹھ کے پہلے جھولے لیتا ہے, لوریاں سنتا ہے, اور جب ان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اٹھا کر پھینکتے ہیں. تو یہ جو جملہ انہوں نے کہا نا پاکستان کے حوالے سے, میرے منہ میں خاک جی. کبھی یہ بات پوری نہ ہو, لیکن بہت سارے لوگ نا پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ کرتے رہے. اسحاق ڈار صاحب تو ابھی بھی یہ کرتے ہیں کہ 27ویں کی رات اور پاکستان کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. سر یہ 71 میں کیا پاکستان جو 27ویں کی رات کا اور جو ہمیں ہمیشہ سے بتایا جاتا رہا, تو کیا 71 کے اندر یہ بات نہیں تھی؟ ہمارا ملک ہم سے جدا ہو گیا, یا وہ حصہ جو تھا وہ 27ویں شب کو نہیں بنا تھا؟ پاکستان مارز وجود میں وہ جو حصہ تھا وہ بعد میں آیا. تو سر یہ آپ کے ہمارے اپنے کرتوت ہیں, یہ سب کچھ ہے. یعنی یہاں پہ ریس لگی ہوئی ہے کہ کرسی پہ اب کون بیٹھے گا. میوزیکل چیئر بھی نا انہوں نے اپنی نکال لی ہے. ملک کی ترقی ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے. یہ خاندان جو کچھ سری لنکا کے اندر ہوا ہے نا, وہی آج کل پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. وہاں پہ انقلاب آیا, یہاں پہ انقلاب نہیں آیا. فرق صرف اتنا ہے. خاندان حکومت کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر خاندانوں کی حکومتیں ہیں, اور انہی کے بچے ہمارے اوپر ہمیشہ جو ہیں وہ قابض رہیں گے. میں نے بات کرتا کرتا جذبات کے اس پورے دھارے میں بہہ جاتا ہوں, لیکن یہ حقیقتیں ہیں. آپ ان سے منہ کبھی بھی جو ہے وہ پھیر نہیں سکتے, اور یہ ہمیں اب ہونٹ کریں گی. یاد رکھیے گا, ہماری نسلوں کو ہونٹ کریں گی, چونکہ ملک جن کے ہاتھوں میں ہے نا, ملک کے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. 13 ارب ڈالر آ جائیں تو آپ بھنگڑے ڈالتے ہیں. آپ کے ہمسایہ ملک کی 700 ارب ان کے فورن ریزروز ہیں. تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ہم کن سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو یہ اس وقت ایک ڈفرینس جو ہے آپ کو نظر آئے گا. میں ویورز یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں, چونکہ میں نے پچھلی نشست کے اندر جو عمران خان نے باتیں کہی, اور ایک خبر میں نے بھی دی, اور پھر وہ باقی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی ایسی ہی کچھ خبریں ہمیں سننے کو ملی کہ عمران خان نے سب کی جو ہے وہ سرزنش کی, اور انہیں کہا کہ میں کن کے اوپر یقین کر رہا ہوں. لیکن 2 چیزیں میں آپ کو بتایا. تو ایک تو حامد رضا صاحب نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے, ان کا جواب آیا ہے. اور دوسری طرف جو عمران خان نے پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے, اور علی امین گنڈا پور کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ گرفتاری ہوتی ہے نا, دے دو. پکڑے جاتے ہو تو کوئی بات نہیں, گرفتار ہو گئے تو بڑے لیڈر بنو گے. عمران خان نا ان کی نیٹ پریکٹس کروا رہا ہے کہ شیل کھاؤ گے کوئی بات نہیں, لوگ تمہارے گنگائے گی, ڈنڈے پڑیں گے تو کوئی بات نہیں, عوام جو ہے تمہارے اوپر پھول نچھاور کرے گی, پہنچ جاؤ گے تو ثابت قدم کہلاؤ گے, اور کھڑے رہو گے تو لیڈر بن جاؤ گے. تو عمران خان ان کی تیاری کروا رہا ہے. اور علی امین گنڈا پور کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھائی صاحب گرفتاری ہوتی ہے دے دو, حکومت جاتی ہے چلی جائے. عمران خان نے اپنی اس حکومت کا خیال نہیں کیا, خود حکومت کو قربان کیا, کہا کہ عوام کی عدالت میں جاؤں گا. پنجاب کی حکومت قربان کر دی, کے پی کی حکومت قربان کر دی. تو آپ کیوں ان گاڑیوں میں بیٹھ کر چوٹے لے رہے ہیں؟ آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا. یہ بڑا ایک واضح پیغام عمران خان نے دے دیا ہے.
حامد رضا صاحب نے کیا کہا یہ امانتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا جواب آیا ہے، تو ہمیں جو ہم نے آپ کو خبر دی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اب ان کا جواب آیا یہ بھی امانتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ کسی کا جواب آ جائے تو وہ بتانا چاہیے منوان، اس پہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ حامد رضا صاحب ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی شیپ بڑی ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ اگر آپ حامد رضا صاحب کی دیکھیں نا تو کافی ان کی شیپ تھی۔ میں عمران خان صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے؟ اچھا میں نا آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ اب گفتگو کروں گا، کیونکہ جنہ زور سے میں لا لیتا ہے تو اب میرا جو ہے نا وہ ووکل کورڈز آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب کیا آپ کو فزیکل ٹارچر کیا گیا؟ عمران خان نے حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حامد آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حامد رضا صاحب بعض افواہیں ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان فزیکل ٹارچر تو نہیں کیا لیکن مجھے سائیکولوجیکل ٹارچر انہوں نے کیا ہے، مینٹل ٹارچر کیا ہے۔ عمران خان کو ان کی بہنوں کی گرفتاری کا بتایا تو وہ حیران ہوئے کہ انہیں کب گرفتار کیا۔ میں خان صاحب کو ان کی بہنوں کی گرفتاری پر بریفنگ دی، ڈی چوک احتجاج پر عمران خان کو بریفنگ دی، علی امین گنڈاپور کے مسنگ ہونے پر بریفنگ دی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے اپنی قیادت پر اعتماد ہے، مجھے میری قیادت سے کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ مجھے 2 دن پہلے کھانا بنانے کے لیے ایک مشقتی دیا گیا، لیکن اس کے کھانے اور جیل کے کھانے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کھانا دینے والا میرے سیل میں نہیں آ سکتا، باہر سے کھانا دیتا ہے۔ میرے لیے جو پارلیمنٹرین ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ باتیں اگر آپ حامد رضا صاحب کی سنیں، چونکہ بھیجی گئی ہیں تو میں امانتاً آپ تک پہنچا رہا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں بتائیں گے جناب ہی واز مسنگ فار 1 کمپلیٹ ڈے، اور پھر پہاڑیوں پہ وہ چڑھتے رہے، پھر پہاڑیوں سے اترے، اور پھر جو ٹارزن تھا وہ ایک دم سے نمودار ہوتا ہے کے پی اسمبلی کے فلور پہ، تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ تو خان صاحب نے کیا اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دیا ہوگا؟ پاکستان کا بچہ ریئیکشن دے رہا ہے، ایون کہ علی امین گنڈاپور بھی خود حیران ہے کہ یار یہ میں نے کیا سٹوری قوم کو بتا دی ہے، یہ تو سٹوری صحیح نہیں ہے، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ مڑا ہم کیا بتا بیٹھے ہیں۔ I'm just trying to make it easy for you to digest کہ یہ کیا ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور سے غلطی ہوئی ہے، علی امین گنڈاپور بہکاوے میں آ گئے۔ علی امین گنڈاپور اگر زرکا بیچاری جو ہے وہ ڈر کی سہم گئی یا کوئی اور لوگ بھاگ جاتے ہیں تو سر ہر بندہ عمران خان نہیں ہوتا، اور علی امین گنڈاپور خان صاحب کا ایک بڑا پن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ گرفتاری دے، حماد اظہر کو بھی تو کہا تھا نا جاؤ گرفتاری دو، نکل آؤ باہر۔ تو سر دس از واٹ از ہیپننگ۔ میں آپ سے شاید زیادہ دیر اب بات نہ کر سکوں، I'm gonna lose my voice in a minute۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ہر 2 گھنٹے کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ کروں، کیونکہ ہیپننگز اتنی ساری ہیں۔ جب ویڈیو بنانے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلاول پھر پہنچ گیا، تو کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو نا 2 گھنٹوں کے بعد 3 گھنٹوں کے بعد سارا دن آپ کو نا ہم لائیو اپڈیٹ جو ہے مسلسل دیتے رہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔